اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے، ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے، پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور انہیں جلد ہی ایک دہتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے۔ ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔